أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا بالکل آخری لفظ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ تو بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی۔ اب اس پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر مختلف قسم کے دلائل بیان فرمائے ہیں، جس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ واقعتاً انسان کو اس بات کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ مانے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو دراصل اصل زندگی ہے۔ پہلی علامت بیان فرمائی اپنی نشانیوں میں سے، فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اچانک تم بشر تنتشرون، ہر طرف کو پھیلے ہوئے ہو۔ پھر انسان ہر طرف کو پھیلے ہوئے ہیں اور ہر طرف انسان ہی انسان نظر آتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو اشارہ کیا ہے انسانیت کی آغاز کی طرف کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ روایات اس میں تفصیلات ہیں، مختلف بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا زمین پر مٹی لینے کے لیے، اور مختلف مقامات سے مٹی لے کر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی طرف سے روح ڈالی تو ایک انسان بن گیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو وجود بخشا۔ ایک تو وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ میں اس واقعے کی طرف، اس بات کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا اگر ہر انسان کو دیکھا جائے تو ہر انسان کی تخلیق کا بھی یہاں پر یقیناً ذکر موجود ہے، کیونکہ ان خلقکم کو دیکھیں تو جمع ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، تم تو اگر حضرت آدم علیہ السلام مراد ہوں تو اصلاً حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور باقی سب کو تبعاً۔ لیکن اگر اس میں غور کیا جائے تو باقی انسانیت کا جو سلسلہ ہے وہ بھی مٹی سے ہی چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کی پیدائش کے مراحل اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چینج فرما دیے، لیکن اس کے باوجود اگر غور کریں تو ماں باپ جو کچھ کھاتے ہیں وہ مٹی سے ہی آتا ہے، خواہ وہ سبزی ہو، پھل فروٹ ہو، کسی بھی قسم کا اناج ہو، یا گوشت وغیرہ بھی ہو اگر جانوروں کا، تو ظاہر ہے وہ بھی گھاس پھوس کھاتے ہیں اور وہ مٹی سے ہی آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ایک تو پیچھے جو دعویٰ کیا تھا یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کہ وہ زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے، تو اس پر یہ دلیل بھی ہے کہ مٹی سے جاندار یعنی انسان کو بنایا۔ اور اگر یہاں پر پانی کا وہ غلیظ قطرہ مراد ہو جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ بھی بے جان ہوتا ہے۔ بہرحال اپنی قدرت کاملہ ثابت کرنے کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل ذکر فرمائی کہ ہم نے ایک انسان مٹی سے بنایا، اور پھر دیکھو اب ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان ہیں
अरबों लोग हैं जो दुनिया में चल फिर रहे हैं और रोज ही लाखों की तादाद में मर भी रहे हैं, जिंदा भी हो रहे हैं, पैदा भी हो रहे हैं, और ये सिलसिला ता क़यामत चलता रहेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला की खालिक गिरी है, अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है, यूं ही चलता रहेगा। तो इसमें हमारे लिए बहरहाल निशानी है। दूसरा, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, और उसकी निशानियों में से है ये बात कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही नफ्सों से जोड़े पैदा फरमाए। अज़वाजा जोज की जमा है, और जोज हर दो ऐसी चीजों को कहा जाता है जो एक दूसरे के इकमाल के लिए, इतमाम के लिए बनाए गए हों, एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए, या एक दूसरे के बगैर वो नाकारा हों, उसके लिए ये लफ्ज़ बोला जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर पाँव के जूते हैं, तो जूते को भी एक दूसरे का जोज कहते हैं, क्योंकि दोनों हैं तो कारामद हैं, एक है एक नहीं, और दोनों होते भी एक जैसे हैं, सेम होते हैं। बहरहाल जोज का लफ्ज़ मियाँ बीवी के लिए बोला जाता है, जोजैन। तो यहाँ पर इशारा इस बात की तरफ भी है कि मियाँ बीवी भी एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल होते हैं, उनका इकमाल और इतमाम होता है। इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीवी इंसान का निसफ ईमान है। गोया शादी होते ही इंसान की ईमान की तकमील होती है। तो क्यों तकमील होती है? क्योंकि उसको उसका जोज, उसका जो जोड़ा है, वो उसे मिल जाता है। तो फरमाया उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही नफ्सों से, जैसा कि मैंने अर्ज किया, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भाई फसली से हजरत हवा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। और दूसरी बात, इस कायनात में सबसे पहले जो रिश्ता बनाया वो भी मियाँ बीवी का, यानी हजरत हवा को बनाकर आपकी बहन करार नहीं दिया, आपकी वालदा करार नहीं दिया, आपकी बेटी करार नहीं दिया, बल्कि सबसे पहले जो रिश्ता कायम हुआ इस दुनिया में, इस कायनात में, वो मियाँ बीवी का रिश्ता। मकसद क्या है ये रिश्ता बनाने का? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उसकी तरफ सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ने मोहब्बत और रहमत को पैदा फरमा दिया। दो चीजें बयान फरमाई, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो, ताकि तुम उसकी तरफ सुकून हासिल करो। तो ये सुकून हासिल होगा जब आपस में तबीयतें मिलती होंगी, जब ख्वाहिशात कम होंगी, जब एक दूसरे से मुतालबात कम होंगे। जितने मुतालबात कम होंगे उतना सुकून ज़्यादा होगा। आजकल हमारे मुआशरे के अंदर शादियों पर ख़र्चे तो बेबहा किए जाते हैं, लेकिन जितना ख़र्चा ज़्यादा होता है उतने मसाइल और उतने मामलात ज़्यादा गड़बड़ की तरफ चले जाते हैं। फिर सुकून की जगह उनके लिए परेशानियां ही परेशानियां जन्म लेती हैं, और जो असल शादी का मकसद था वो फोत हो जाता है। तो इसलिए इस बात को बहरहाल मद्देनज़र रखना चाहिए कि मेरे शादी करने का मकसद क्या है। दूसरा फरमाया कि अल्लाह की तरफ से उनमें मोहब्बत और रहमत पैदा हो जाती है। हम अगर आजकल तो माशाल्लाह एडवांस दौर हो गया, बच्चे बच्चियां खुद ही आपस में, खासकर स्कूल और कॉलेज की जो लाइफ है, उसने ये किया कि वो खुद ही आपस में एक दूसरे से पहले मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के लिए रहमत के जज्बात बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर पहली बात तो ये होती है कि शादी तक नौबत ही नहीं पहुंचती, पहले ही अलहदगी हो जाती है। और अगर शादी तक नौबत आ जाए तो लड़का तैयार नहीं होता, और अगर तैयार हो जाए तो फिर रुखसती से पहले तलाक हो जाती है, और अगर खुदा न खास्ता रुखसती भी हो जाए तब भी ऐसे रिश्ते ज्यादा आम तौर पर नहीं चलते। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इंसान जब जब फितरत को छेड़ता है, मेरी आवाज तो आप हजरात को आ रही है क्लियर? हाँ जी जी उस्ताद मोहतरम आ रही है। जी, ये इंसान ओके जब जी। जब फितरत को छेड़ता है
تو اسے منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ جیسے اب توالد و تناسل کے سلسلے میں بچے دو ہی اچھے، آپ نے نعرہ سنا ہوگا، کافی پرانا نعرہ ہے یہ تو، اب تو لوگ ماشاءاللہ اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجیے عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور مردوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ بیٹا تو ہر ایک کو چاہیے، بیٹی ہر ایک کو نہیں چاہیے۔ اب جس کے گھر 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں ہو رہی ہیں تو وہ بیٹے کے لالچ میں معاملات کو بڑھاتا جا رہا ہے، اور جی ہمارے لیے دعا کریں، اللہ دے دے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور جس کے ہاں بیٹی عطا فرمائے۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنا سلسلہ منقطع کر لیتا ہے۔ اب اگر تھوڑا سا ہم اپنے دور کو دیکھیں، اپنے بچپن کو، تو ہم اس وقت دیکھتے تھے کہ ایک گھر میں اگر 10 بیٹے ہیں تو دوسرے گھر میں 10 بیٹیاں بھی ہیں، رشتے ہوتے تھے، معاملات چلتے رہتے تھے۔ اب یہ کہ ایک گھر میں 2 لڑکے ہیں، دوسرے گھر میں 5 لڑکیاں ہیں، اب کیسے چلے گا سسٹم بھائی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان نے جب جب فطرت کو چھیڑا ہے تو اسے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اور دیکھ لیں دین بھی فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے اگلے رکوع میں آئے گا یہ۔ تو فطرت کو جب بھی انسان چھیڑتا ہے نقصان۔ تو اب اس معاملات میں بھی جب پہلے سے پیار محبت ہوتا ہے تو پھر وہ ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی مشیت اس میں داخل نہیں ہوتی، اس میں شیطان کی کاریگری اور اس کے وساوس اور انسان کا اپنا نفس اسے ورغلا کر غلط کام کرنے پر مجبور کرتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے ہوگی؟ حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے باپ دادا پردادا لکڑ دادا میں کہ شادیاں ہوئی تھیں یا ہم نے بھی کی الحمدللہ، تو نہ پہلے زوجہ کو دیکھا تھا نہ کچھ پتا تھا، لیکن جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے درمیان محبت اور رحمت کو رکھ دیا جاتا ہے، پھر اللہ میاں بیوی کے درمیان محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہاں بڑا ایک عجیب نقطہ لکھا کہ جوانی میں ضرورت مودت کی ہوتی ہے، تو اللہ نے یہاں اس لیے پہلے مودت کو ذکر فرمایا کیونکہ زندگی میں پہلے جوانی آتی ہے، تو جوانی میں میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت دیتے ہیں اور اس انداز میں وقت گزارتے ہیں کیونکہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر جب بڑھاپا ہوا اور نفسانی خواہشات ختم ہو گئیں اور جنسی میلان اب باقی نہیں رہا، اب تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کو دھکا دے دیں، چلو بھائی اپنا کام کرو، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، نہیں ایسا نہیں، وَرَحْمَةً۔ اب بڑھاپے میں جا کر اللہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت تو ہوتی ہے پہلے سے، رحمت کو بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب وہ ایک دوسرے کے لیے شفقت اور رحمت، اور ایک دوسرے سے اب کوئی مطلب نہیں بھی ہے، اولاد کمانے والی ہے، باپ کو بھی کھلا رہی ہے ماں کو بھی کھلا رہی ہے، ماں باپ اب یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ساتھ رہتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ہو چکا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے رحمت کو رکھ دیا، لیکن یہ باتیں ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وقت مختصر ہے، آگے میں ترجمہ کرتا ہوں زیادہ۔ اور فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور آواز کٹ زمین رہی ہے کا، استاد جی آپ کی۔ جی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، اور تمہاری زبان